الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج ہم چوتھے پارے کے سورہ نساء سے 5ویں پارے کے آخر تک کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ نساء یہ مدنی سورت ہے، 176 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کیا ہے کہ تمام اہل ایمان کو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے، جنہوں نے تمام انسانوں کی تخلیق ایک ہی نفس سے فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کے حقوق میں اللہ سے ڈرے۔ اس کے بعد یتیموں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مال حرام کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ مال حرام دراصل جہنم کی آگ ہے جس کو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وراثت کے حوالے سے یہ حکم بیان ہوا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے پیچھے مال چھوڑتا ہے تو اس میں جس طرح مردوں کا حصہ ہوتا ہے، اس میں خواتین کا بھی حصہ ہے، یعنی دونوں کا حصہ ہے کہ جو مال کوئی اپنے پیچھے چھوڑے، ان میں بیٹا بیٹیوں سب کا حصہ مقرر ہے، جس طرح آگے اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد تعدد نکاح کا حکم بیان ہوا ہے کہ ایک مسلمان مرد بیک وقت 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اگر ان کے درمیان عدل کر سکتا ہو تب، اگر عدل نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی نکاح کافی ہے۔ دوسرے رکوع میں وراثت کے احکامات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے رکوع میں توبہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو، مردوں کو خاص یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آئے اور ان کے ساتھ بہتر زندگی گزارے۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے محرمات نکاح کا تذکرہ فرمایا ہے، ان خواتین کی تفصیل بیان کی گئی ہے جس کے ساتھ ایک مسلمان مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ 5ویں رکوع میں ناجائز طریقے سے مال کمانے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ایک اصول بیان کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ ان کے اس عمل کا صلہ اس کو پورا کے پورا عطا فرمائے گا۔ چھٹے رکوع میں ازدواجی زندگی کے حوالے سے یہ اصول بیان کیا گیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو پھر رشتہ داروں کا، دوسرے لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے معاملات کو جو ہے وہ سنوارے اور ان کے درمیان صلح کی کوشش کرے۔ بندگی رب کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان دنیاوی معاملات میں الجھ کر اپنے رب کی بندگی سے جو ہے وہ رخ نہ موڑے، وہ ہر وقت اس کے مد نظر رہے۔ اس کے بعد بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور غریب اور حاجت مندوں میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو اللہ کے راستے میں، جو غریبوں کا مدد محض ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، ان کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول نہیں ہوتا۔ 7ویں رکوع سے 14 رکوع تک جو احکامات بیان ہوئے ہیں، پہلی چیز کہ اس میں تیمم کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اہلی کتاب کی جو بری روش ہے اہل ایمان کے ساتھ، اس کی مذمت کی گئی ہے اور اہلی کتاب کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے باہمی معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مد نظر رکھے۔ اسی طرح عدل کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اہل ایمان اپنے باہمی معاملات عدل اور امانت کے ساتھ حل کرے۔ اس کے بعد جہاد کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قتل خطا، کہ اگر خطا سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کی دیت اور کفارے کا ذکر کیا گیا ہے۔ 15 رکوع سے 21ویں رکوع تک نماز قصر کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ سفر کے اندر مسلمان جو ہے وہ پوری نماز کی بجائے
قصر نماز پڑھے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر کے پڑھے، اور اس کے بعد صلاۃ الخوف یعنی وہ نماز جو خوف کی حالت میں پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد توبہ اور استغفار کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں انصاف کے لیے کڑے ہو، چاہے انصاف کی ضد میں ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہیں آتے ہو۔ اور اس کے بعد منافقین کی نشانیاں اور اس کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔